اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ سورہ ہود آیت 94۔ اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ظالموں کو ہولناک چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان پر حجت پوری ہو گئی، اور حجت پوری ہونے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ، عذاب استئصال کہتے ہیں، یعنی کسی قوم کی تباہی اور نابودی کا فیصلہ آ گیا، تو نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا، ہم نے نجات دی شعیب اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایمان لے آیا تھا۔ آمنوا معه، ہم ایک مطلب اس جگہ بیان کیا کرتے ہیں مختلف آیات میں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قرآن لفظ معیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، معہو۔ یہ مسلمانوں کا اصطلاح ہے، صحبت اور صحابہ اور اصحاب کے ساتھ جو تعبیر کرتے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے اصطلاح ہے۔ قرآن صحابہ نہیں کہتے، قرآن لفظ معیت استعمال کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معه معیت اور ہے۔ رسالت مآب جب ہجرت فرما رہے تھے تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا تھا ان اللہ معنا، وہاں ایک صحابہ کی صحبت اور اللہ کی معیت حاصل تھی، اللہ کی معیت اور ایک انسان کی صحبت، معیت اور ہے، صحبت اور ہے۔ والذین آمنوا معه، جو ان کی معیت میں ایمان لے آئے ہیں۔ پھر معیت کے بھی اقسام ہیں، وہ ہم کسی مناسبت سے بتائیں گے آپ کو۔ والذین معه برحمۃ منا، ان کو اپنی رحمت سے ان کو نجات دی، ان کو نجات دینا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جن لوگوں نے ظلم اختیار کیا تھا ان کو ایک ہولناک صیحہ، ایک ہولناک آواز نے آ لیا، ایک دھماکے نے آ لیا، چیخ دھماکہ اور خوفناک آواز کہہ سکتے ہیں، صیحہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، تباہ یعنی ہلاک ہو گئے۔ عذاب استئصال کہتے ہیں، ان کی نابودی کا عذاب آ گیا قوم شعیب کے اوپر۔
ایسے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں یہ لوگ کبھی بستے نہیں تھے۔ اس طرح یہ غیر آباد ہو گئے کہ انسانوں کے بسنے کے آثار تک کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ لم یغنوا، یغنوا اے لم یسکنوا فیہا، یغنوا کا لفظ یسکنوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ المغانی، مغانی کہتے ہیں المنازل المسکونہ، سکونت اختیار کرنے والے گھروں کے لیے مغانی بھی کہتے ہیں، مغانی۔ لم یغنوا اے لم یسکن، کأن لم یغنوا فیہا اے کأن لم یسکنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا ایسے نابود ہو گئے کہ گویا یہاں پر کبھی کوئی آبادی رہی نہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، فرمایا کہ ہلاک ہو مدین کے، قوم مدین کے اوپر ہلاکت آ جائے جس طرح قوم سمود کے اوپر ہلاکت آ گئی تھی۔ بعدن لمدین کما بعیدت، یہ لفظ بعیدہ دو اوزان، دو ابواب میں آتا ہے، مادہ وہی ہے با عین دال، ایک آتا ہے فعل یفعل سے بعود یبعد، جب بعودہ ہوگا فعولہ کے وزن پر آئے گا تو یہ لفظ دوری کے معنوں میں آئے گا۔ قرآن مجید میں وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لفظ بعودہ ہے وہاں کہ ان کے لیے مسافت دور ہو گئی، بعودت دور ہو گئی، علیہم الشقہ مسافت دور ہو گئی۔ وہاں مسافت دور ہونے کے معنی میں ہے تو اس لیے بعودہ ہو گیا، یہاں ہلاکت کے معنی میں ہے اس لیے بعیدہ ہو گیا، بعیدت ثبوت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا بِآیاتنا، اپنے نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ۔ سلطان سلطنت، بالادستی کو کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں دلیل ہے وہ بالادست ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر لفظ سلطان استعمال کیا ہے دلیل کے لیے، چونکہ جس کے ہاتھ میں دلیل ہوتی ہے وہ بالادست ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دو چیزیں عنایت فرمائی، ایک آیات تھی اور ایک سلطان مبین، ایک بالادست یعنی واضح دلیل عنایت فرمائی، اور یہ فرما کر کے مبعوث کیا، ارسلنا بھیجا ہم نے الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، و ملئہ اور فرعون کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ واقعی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمیشہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے شعیب کو اپنے قوم کی طرف مبعوث کیا، ہود کو اپنے قوم کی طرف، صالح کو اپنے قوم کی طرف، اور تمام تقریباً تمام انبیاء کے لیے الی قومہ الی فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا الی قومہ ہی مبعوث کیا تھا، فرمایا الی فرعون و ملئہ، فرعون ان کے درباریوں کی طرف، باقی لوگوں کی طرف نہیں مبعوث کیا، صرف فرعون اور درباری جو ہے وہی مکلف تھے اور انہی کو دعوت دی، اور باقی لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ سوال جواب یہ ہے
کہ باقی اقوام جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ آزاد لوگ تھے، وہ حضرت شعیب کے اوپر یا حضرت صالح اور حضرت ہود کے دعوت کے اوپر ایمان لا سکتے تھے، اور لائے بھی۔ حضرت نوح نے ایک عرصہ، ایک لمبی مدت تک دعوت دی اللہ کی طرف، اور کچھ لوگ وہ ہے اس میں وہ ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایمان لے آیا، اور اکثر جو ہے وہ نافرماں ہو گئے، اس لیے کہ یہ قومیں آزاد تھیں، ایمان لا سکتے تھے، اور ایمان لانے والے ایمان کے ساتھ جی سکتے تھے، الا فرعون قوم جو ہے وہ آزاد قوم نہیں تھی، فرعون کی بالادستی تھی اور ان کے درباریوں کی بالادستی تھی، اور وہاں عوام ایمان لانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اگر آل فرعون میں سے کسی نے ایمان لے آیا تو یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، وہ ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ساحر لوگوں نے، جادوگروں نے ایمان لے آیا تو ان کے ساتھ جو حشر ہوا، یہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ فرعون کے سلطنت میں لوگ آزاد نہیں تھے کہ لوگوں کی طرح مبعوث ہو، اور لوگوں کو حق کا پیغام نہیں دیا جا سکتا تھا، وہ تابع تھے، فرعون و درباریوں کے تابع تھے۔ اصل ذمہ دار جو ہے اس معاشرے کے فرعون اور اس کے درباری لوگ تھے، اس لیے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا۔ الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون، ہم نے موسیٰ کو اپنے آیات اور سلطان مبین ایک بالادست دلیل دے کر کے بھیجا، واضح دلیل دے کر کے بھیجا، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے آیات کی پیروی کرتے اور ہمارے دلائل کے اوپر عمل کرتے۔ انہوں نے فاتبعوا امر فرعون، ہمارے مقابلے میں فرعون کی پیروی کی، ان لوگوں نے فرعون کے امر اور فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ وحالانکہ وما امر فرعون برشید، فرعون کا جو حکم ہے اور امر ہے کسی عقل و خرد کے اوپر مبنی نہیں تھا۔ جو اللہ کا منکر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ عقل و خرد کا مالک تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو رب بنائے۔ اس کے باوجود امر فرعون کسی رشد عقلی کے اوپر مبنی نہیں تھا کہ فرعون جو ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کے چلانے میں اس کا فرعون کا کون سا عمل داخل تھا کہ وہ رب ہو، لیکن اس حماقت پر مبنی دعویٰ کی پیروی ہوتی رہی، مانتے رہے لوگ اس کو رب مانتے رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ وارد کیے جائیں گے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ، قیامت کے دن وہ اپنے قوم کے آگے ہوگا۔ قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کی امامت کرے گا، راہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، اور آگے آگے ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمْ، پھر انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ جہنم تک لے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ،
الورد کہتے ہیں پانی کے گھاٹی پر جانے کو، المورود گھاٹ کو کہتے ہیں۔ پانی کے جو گھاٹ ہوتا ہے اس کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ انسان جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے گھاٹ کی طرف، اور پیچھے جانور جو بے شعور ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، لیکن اس کی بے شعوری کے نتیجے میں رہنمائی کرنے والا شعور والا ہوتا ہے، اور وہ پانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی پیاس جو ہے وہ اس سے بجھ جاتا ہے، سیراب ہو جاتے ہیں جانوروں پہ۔ لیکن یہ جانور جو ہے ایسے ہے، وہ سیراب کی جگہ آتش جہنم کے عذاب میں وارد ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے جانے سے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے تعاقب میں ہے۔ اتبعوا تعاقب، فی هذه اس دنیا میں، لعنتاً، ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی تعاقب کرے گا اس کی لعنت۔ بئس الرفد المرفود، یہ کتنا برا صلہ ہے جو ان کو مل رہا ہے۔ رفد کہتے ہیں صلے کو، صلہ ہے یعنی عذاب جہنم میں جانا قیامت کے دن، یا لعنت کا مستحق ہونا ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے ان کے لیے۔ کتنا برا تحفہ ان کو مل رہا ہے، بئسا، کتنا برا تحفہ اور کتنا برا صلہ مل رہا ہے۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا، جس طرح اس نے دنیا میں اپنی قوم کی رہنمائی کی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اپنی قوم کی رہنمائی کرے گا۔ دنیا میں اس نے رہنمائی کی ہے، کس بات کی طرف رہنمائی کی؟ انا ربکم العالی، میں تمہارا رب ہوں۔ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ایسا تھا۔ دنیا میں بھی اس نے لوگوں کو جہنم کی طرف ہاک دیا تھا۔ دنیا میں جو کام کیا تھا یقیناً وہی چیز آخرت میں بھی اس کو کرنا ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ وہ دنیا میں جہنم سے ان کو دور کیا تھا، آخرت میں یقدم قومہ، وہ قوم کے آگے جاتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ قوم کے آگے آگے تھا اور لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جاتا رہا، اور یقیناً قیامت کے دن بھی وہ قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس قیامت کے دن ہر شخص، تمام لوگوں کو، کل اناس، تمام لوگوں کو ہم بلائیں گے، بامامہم، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، امام حق کو بھی، امام باطل کو بھی۔ ائمہ حق دنیا میں بھی لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، آخرت میں بھی وہ جنت کی طرف لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امام باطل دنیا میں بھی جہنم کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس کی تفسیر ہو گئی ہے، سورہ اعراف میں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، قیامت، میدان قیامت میں ایک اونچی جگہ ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رجال یعرفون کلًا، سب کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، شکلوں سے، ایک جی۔ پھر اسی سورہ اعراف میں ساتھ ایک آیت ہے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک اذان دینے والے، اسی اعراف میں سے، اونچی جگہ میں سے، محشر یعنی قیامت کے محشر میں، اس اجتماع میں وہ اذان دینے والا ایک اذان دے گا۔ کیا اذان دے گا؟ اس اذان میں کہیں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر۔
تو وہ اعراف کے اوپر جو رجال ہوں گے وہ یعرفون کلا بسیماہم، سب کو پہچانتے ہوں گے۔ وہ قسیم النار والجنہ ہے۔ مولا نے فرمایا تھا انا المؤذن فی الدنیا وآخر، وہ مؤذن میں ٹھیک ہے۔ امام حق اپنے ماننے والوں کو جنت کی طرف چونکہ پہچانتے ہوں گے، اس اعراف کے اوپر سے سب کو شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور امام باطل جیسے فرعون ہے، وہ فرعون اپنے ماننے والوں کو یقدم قومہ، اپنی قوم کے آگے آگے وہ چل رہا ہوگا، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ ہیں ان بستیوں کے حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑیں کٹ چکی ہیں۔ یہ من انباء القری بستیوں کے حالات ہیں کہ ان میں سے نقص علیک، ہم آپ کو ان کے حالات سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم، کچھ بستیاں ابھی تک کھڑی ہیں، موجود ہیں ان کے آثار۔ قوم ثمود، ان کے عمارتوں کے آثار آج بھی موجود ہیں کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے محلات بناتے تھے۔ ينحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے وہ لوگ، اور ان کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ حصید، اور بعض ہیں کہ ان کی جڑیں کٹ چکی، جیسے قوم لوط کی بستی صدوم کے کوئی آثار زندگی کی کوئی علامات باقی نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ تباہ ہے، ان کے آثار جو ہے وہ علامت تک باقی نہیں ہے، اور بعض قائم، بعض کے آثار و علامات ابھی تک موجود ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ وما ظلمناهم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو جو تباہ کیا ہے وہ تباہی جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، نہ ظلم کر کے نہ وہ انتقام لے کر کے اپنے تشفی کرنا چاہتا ہے گا، اس سے بھی پاکیزہ ذات ہے اور احتیاج سے بھی پاکیزہ ہے۔ ظلم کرنے کے لیے کوئی صورت اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے کی نہیں ہے۔ ولیکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، اور ان کا انذار ہوا، تنبیہیں ہوئی کہ یہ عذاب آنے والا ہے، نہ کرو یہ کام، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو یہ بلاتے تھے وہ معبود جو ہے وہ ان کے کام نہ آیا۔ فما اغنت عنہم، ان کے کام نہ آیا۔ صرف یہ کہ نہیں کہ ان کا کام نہیں آیا، بلکہ ان کو ہلاکت میں ڈالنے کے باعث یہی غیر اللہ معبود ہو گئے۔ جو غیر اللہ کو یہ لوگ پوچھتے رہے، لما جاء امر ربک، جب اللہ کا امر آتا ہے، عذاب آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، تو اس وقت تمہارے یہ معبود جو ہے تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ خواہ وہ معبود بے جان بت ہوں تو بھی کام نہیں آئے گا، خواہ وہ معبود فرشتے ہوں تو بھی وہ کام نہیں آئیں گے۔ فرشتے قیامت کے دن انکار کریں گے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہم معبود نہیں تھے، ہمارے جو پوجا پاٹ میں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ ہم معبود جب نہیں تھے تو ان لوگوں کا پوجا پاٹ عبادت نہیں ہے۔ فرشتے بھی انکار کریں گے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فرشتے بھی ان کے کام نہیں آئیں، چونکہ فرشتے معبود حقیقی نہیں ہے۔
مثلا اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بھی حضرت عیسیٰ انکار کریں گے کہ میں اس کا معبود نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ اور فرشتے، ملائکہ مقربین سب ان سے بیزاری اختیار کریں گے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور انہوں نے تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کا پوجا کر کے، غیر اللہ کی بندگی کر کے انہوں نے اپنے خسارہ اور اپنی تباہی اور اپنے نقصان میں اضافہ کرتے رہے۔ جتنا پوجا پاٹ کیا اس سے ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔